السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں ایک ایمان کو تازہ کرنے والی کہانی، اور جو کہ لیبیا ملک کی ہے۔ ایک قذافی نام کا نوجوان جو کہ حج پہ جا رہا تھا، وہ تو اس کے نام کے آگے قذافی لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہاں کے سسٹم میں پرابلم آ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں جب تک حج پہ نہیں جاؤں گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں، اور میرے اللہ کو اس کی یہ بات پسند آ گئی، اور پھر دیکھیے آپ کے کیا ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ کہانی جس نے ایمان، ارادے کی مضبوطی اور اللہ پر یقین کی مثال قائم کر دی، جس کہانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے اور لوگ اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے لیبیا کے شہری عامر المہدی منصور القذافی کی، جنہیں حج کی سعادت حاصل کرنے کے دوران ایک انتہائی غیر معمولی واقعے کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب میڈیا کے مطابق عامر نے اس سال حج کا ارادہ کیا اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ لیبیا کے ایئرپورٹ پہنچ گیا، لیکن امیگریشن کاؤنٹر پر انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے اس لیے روک دیا کہ اس کے نام کے اندر قذافی آتا تھا۔ آپ کو بتاتا قذافی چلوں کہ قذافی عرب کا ایک بدو قبیلہ ہے جو کہ لیبیا کے مغربی علاقوں کے اندر آباد رہا، خاص طور پر سیرت شہر کے اطراف کے اندر۔ لیبیا کے سابق مرحوم صدر معمر قذافی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے، اور اسی وجہ سے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز اس نام سے الرٹ ہو جاتی ہیں کہ کہیں ان کے گھر والوں میں سے تو کوئی شخص سفر نہیں کر رہا۔ کوئی اور آپ سفر جانتے نہیں ہیں کر کہ اس رہا۔ طرح کے ایشوز کو کلیئر کرنے کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ عامر کا تعلق بھی کیونکہ اسی قبیلے سے ہے، لہٰذا اس کو روک کر اس کی بورڈنگ کو کینسل کر دیا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ آپ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، لیکن اسی دوران فلائٹ کے چلنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب عامر بڑی حسرت سے اس جہاز کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس کے قافلے کے تمام باقی لوگ جہاز کے اندر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، بورڈنگ گیٹس بند کر دیے گئے اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اور اسی حسرت میں اس نے نہ جانے اللہ سے ایسی کون سی دعا مانگی جو کہ فوراً قبول ہو گئی۔ اس نے کیا مضبوط بات ہے! ایمان اور اللہ پر یقین رکھ کر کہا کہ میں حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا، اور اب اس ایئرپورٹ سے تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے حج کے سفر پر روانہ نہ ہو جاؤں۔ حیرت انگیز طور پر اسی دوران کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز کے اندر عامر کا گروپ سوار تھا اسے ٹیکنیکل خرابی کا سامنا ہوا ہے، اور اگر اس کو واپس اسی ایئرپورٹ پر نہ اتارا گیا تو یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا فوراً سے اس کو واپس ایئرپورٹ پر لایا گیا۔ جہاز کی مرمت کے دوران عملے نے یہ تجویز دی کہ عامر کو اب سوار ہونے دیا جائے، لیکن پائلٹ نے انکار کر دیا۔ مگر عامر نے یہ سن کر پھر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ ایئرپورٹ پر ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھا بس انتظار کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس جہاز نے دوبارہ سے اڑان بھری۔ عامر ایک بار پھر سے حسرت سے اس کو جاتا دیکھتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر خبر آئی کہ یہ جہاز دوبارہ ٹیکنیکل خرابی کا شکار ہو گیا اور اسے واپس آنا پڑے گا۔ دوسری آخرکار بار جہاز ایک بار پھر سے مینٹیننس کے لیے واپس آیا اور یہ سب کچھ پھر سے رپیٹ ہوا۔ عامر پھر سے اس کو جاتا دیکھتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر ایک بار پھر سے تیسری مرتبہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اس جہاز کو پھر سے واپس آنا پڑا۔ اور اس بار جب جہاز نے لینڈ کیا تو پائلٹ کو عامر کے صبر، استقامت اور مستقل ٹیکنیکل خرابیوں کی کہانی سنائی گئی تو اس کا دل بدل گیا۔ پائلٹ نے خود اتر کر اعلان کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جہاز دوبارہ تب تک نہیں اڑے گا جب تک کہ عامر القذافی اس کے اندر سوار نہ ہو جائے۔ اس کیا اعلان کے بات ہے! بعد ایئرپورٹ حکام نے فوری طور پر عامر کو حج کے لیے کلیئر کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر اس تیسری کوشش کے بعد عامر کے ساتھ ہوائی جہاز نے کامیابی سے پرواز بھری، اور اس کے بعد اس میں کوئی بھی دیکھو، خرابی پیش نہیں آئی۔ اور یہ ہے پائلٹس اور کرو کے ساتھ عامر کی ایک تصویر۔ یہ دل کو چھو لینے والی کہانی صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی روشن مثال بن گئی ہے کہ نہ جانے اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ لوگوں کو ان کے ظاہری اعمال پر جج کرتے ہیں، لیکن کون شخص اللہ کے کتنا قریب ہے ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے صرف لوگوں کی لمبی داڑھیوں، اونچی شلواروں کو دیکھ کر ان کے ایمان کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، عامر بالکل القذافی صحیح۔ کا یہ سفر اب پوری دنیا کے اندر حج کے موسم کے دوران ایمان اور حوصلے کی علامت بن چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنی ذات پر یقین رکھنے والے شخص کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر عزت اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ بھائی دیکھیے آپ لوگوں نے ویڈیو، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی کی داڑھی لمبی ہو یا اپنا ٹخنوں سے شلوار اوپر ہو تو بظاہر لوگوں نے ایسا حلیہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے اور دھوکہ دیتے ہیں، مگر یہ معیار نہیں ہے۔ بھائی اس کا دل اندر سے کیسا ہے اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جو شخص کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ایک عام سا انسان ہے، مگر اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جب چاہے کسی کی بھی سن لے، کسی کی بھی جیسی بھی خواہش ہو وہ پوری کر دے۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو حج پہ نہیں جانے دیا جا رہا اور ہوائی جہاز اڑ گیا، بندہ کیا سوچے گا؟
کہ یار اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، مگر جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر راستہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بھائی ایمان تازہ ہو گیا اس واقعے کو دیکھ کے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔